قابل احترام جناب امتیاز گل صاحب ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نیٹ فلیکس پہ ایک سیریز چل رہی ہے، وہاں پہ ان کا تجزیہ ہے، الجزیرہ پہ تجزیہ دیتے ہیں، مین سٹریم میں ہمارے ویسٹ کے جو پروگرامز ہیں وہاں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، بہت ساری کتابوں کے خالق بھی ہیں۔ تو جناب امتیاز گل صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں، وی آر لکی انف ٹو ہیو ہم ود اس۔ سر السلام علیکم۔ جی السلام علیکم عارفہ بہن، کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی سر، پاکستان میں 26 تاریخ کا جو معاملہ گزرا اور 26 تاریخ کے معاملے کے بعد پاکستان کا ٹیلی ویژن تو عجیب و غریب کہانیاں پیش کر رہے ہیں، یعنی منی از ایوری تھنگ فار دیم۔ میرے پاس جو فوٹیج ہے، میں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم وہ پہلے دکھا دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا۔ اور میں اگین کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم نے کہیں سوشل میڈیا سے حاصل نہیں کی، یہ ہمارے وہ ممبرز جو وہاں پہ ہیں ہم نے ان کے ذریعے حاصل کی۔ یہ آفٹر میتھس ہیں، لوگوں کو کس طرح سے ہراساں کیا گیا ہے، آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، پنجاب واز ٹوٹلی بلاکڈ۔ ایک جب یہ فوٹیج چل رہی ہے تو میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کسی عام شخص کا میسج نہیں، پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے یہ میسج کیا، اور بہت سے لوگ جو اس بات سے انکاری ہیں کہ وہاں گولی نہیں چلی، انہوں نے کہا کہ ان کا had warned of the settlement whenever a pure political movement pitches itself against the kinetic forces of the state lose کرتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ ساری کی ساری اکٹھی ہو گئی۔ اور اگر اب آپ اس کو بعد میں نوٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ لیجئے گا کہ آج جناب شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے تو اوپنلی آ کے کہہ دیا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف آف دا آرمی اسٹاف کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ پاکستان کے ہائیلی پلیسڈ آفیسر with classified information، the government's ruthlessness may have physically overcome the wave of disorganized people۔ یہ سر جو آپ کا دھرنا تھا نا، ڈس آرگنائز ہوا ضرور، انہوں نے یہی لکھا، but the scare has only further deepened۔ Remedy lies only in the removal of the artificially propped up regime, followed by an acceptable interim setup, and finally culminating in conducting a fair election under the neutral ECP۔ نیوٹرل ECP نہیں ہے، آپ کے قانون جو ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو کے رہ گیا، آپ کی اپنی فورسز نے بڑے بڑے ٹرک لوگوں کے اوپر چڑھا دیے۔ یعنی یہ ہوا کیا؟ دیکھیے جی، بڑی انتہائی افسوسناک صورتحال تھی۔ یہ 48 گھنٹے پہلے، بلکہ اس کو تقریباً ابھی 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں، اور جو مناظر آپ نے بھی دکھائے ہیں اور کچھ ہمارے دوستوں نے وہ فلم بند بھی کیے، تو اس سے بہت سارے چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے ہمیں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو یہ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں پاکستان کے حوالے سے یہ بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب جو بھی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، عوام کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، اس ملک میں رول آف لا کی خاطر کرتے ہیں۔ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارا پیمانہ ہے رول آف لا، یعنی قانون آئین کی عملداری، اور ہر چیز کو ہم اس طریقے سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو آپ نے کہا کہ ہوا کیا ہوا، تو وہ جو کہ کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ اس طرح نہتے شہریوں یا مظاہرین پر آنسو گیس شیلز کی بارش تو ہوگی، گولیوں کی بھی بارش ہوگی۔ اور جو آپ نے پہلی اس میں فوٹیج چلائی تھی وہ اگر آپ دیکھ لیجئے، اب یہ چونکہ یہ تو ثبوت ہے، یہ اب سائبر سپیس میں یہ ثبوت چلا گیا ہے، آئندہ جب بھی اس حوالے سے کوئی تفتیش ہوگی تو ان گاڑیوں کا بھی معائنہ کیا جائے گا۔ کوئی میرا خیال ہے کئی درجن تو نہیں کہوں گا، 1-2 درجن گاڑیاں ہیں جو کہ بلو ایریا میں کلثوم پلازا کے پاس جو اوور پاس ہے اس کے ساتھ کھڑی تھی، کہ
ان پہ بھی گولیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو ٹائر پھٹے ہوئے ہیں ان کے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو لوگ ان میں سوار ہو کے آئے تھے انہوں نے خود ہی اپنی گاڑیوں کو گولی مار دی، خود ہی اپنی گاڑیوں کو تباہ کر دیا تاکہ یہاں سے بھاگ نہ سکے؟ تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی منصوبہ تھا پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے. یعنی آپ ان کے ایجنڈے سے، آپ ان کے منشور سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی معاشرے میں میں مہذب نہیں کہوں گا لیکن کم ہمارے ہاں تو اب پتہ نہیں، تہذیب کا تو شاید ہم ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، لیکن کسی بھی آئین قانون کے تحت آپ کسی کو اپنے بنیادی حق سے نہیں روک سکتے. اور دوسری بات، آپ نے شاید ایک فوٹیج وہ بھی دیکھی ہوگی کہ ایک رینجرز کا بندہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے اس کو بیچارہ وہ فوت ہو گیا. یعنی اتنی ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کو انہوں نے ڈپلائی کیا ہوا تھا کہ جن کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے. تو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہوا کیوں، یہ اس لیے ہوا کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی، پنجاب کی قیادت تو بالکل مسنگ تھی، لیکن وہ لوگ جو پنڈی اسلام آباد میں تھے، جو پشاور سے آئے تھے، وہ بھی اس لحاظ سے ناکام ہوئے کہ انہوں نے عوام کو وہاں پہ لا کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. خود ہم کوئی 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے. 25 تاریخ کو، 26 کو بھی ہم گئے، شام میں ادھر ہی تھے. اور 26 کی جو شام تھی وہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کدھر ہیں. یعنی ایک بشرا بی بی کی ایک تقریر ہو گئی تھی، تقریر کے بعد وہ لاؤڈ سپیکر بند کر دیے گئے، کنٹینر کے باہر جو چائنا چوک کے پاس جو کھڑا تھا اس کی لائٹس بند ہو گئی، کیونکہ اسی دوران حکومت نے بھی تمام علاقے کی بجلی بند کر دی تھی. تو گھوپ اندھیرے میں یہ لوگ کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہے. یعنی پارٹی نے لوگوں کو 2 دن کا سفر کروایا، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر آپ گھیرے میں آ جاتے ہیں یا بجلی چلی جاتی ہے، یعنی آپ پہ بجلی بند کر دی جاتی ہے، پھر ہوگا کیا. تو وہ میری ایک صاحب سے بات بھی میں بتا دیتا ہوں، شبلی فراز صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ ان کو لے آئے ہیں، 2 دن کے انہوں نے سفر کیا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں. تو آگے سے انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس لیے آئے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ گھر جائیں اور سو جائیں. میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کے کہنے پہ وہ یہاں آئے ہیں، آپ کی قیادت میں آئے ہیں، اور آپ کا فرض تھا کہ کوئی چند کوآرڈینیٹر لگا دیتے جو ان مختلف گروپوں کو اکٹھا رکھتے، کیونکہ یہ تو ایک موب ہے، ایک کراؤڈ ہے اس وقت. اگر 10-12 لوگ ان کو اکٹھے کرنے والے ہوتے تو پھر وہ ایک فورس بن سکتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ آپ کو جو میسج بھی آیا ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے، اور اس پہ پی ٹی آئی کے بہت جو چاہنے والے ہیں، سپورٹرز ہیں، ہمدرد ہیں، انہیں ہماری ان باتوں پہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری تھی جو ہم نے دیکھی، اس کی وجہ سے بیچارے بہت سے لوگ خوار ہوئے، کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بلکہ آپ کے پاس اگر سوال نہیں ہے تو میں اسی میں پورا وہ کر دیتا ہوں کہ ماضی میں ہوتا یہ تھا، جو آج کل بھی ہو رہا ہے، کہ میڈیا پہ، اخباروں پہ، ٹیلی ویژن پہ سینسر ہوتا تھا. یعنی اگر جو حکومت نہیں چاہتی وہ خبر نہیں جائے گی ٹی وی پہ، اخبار میں. اس مرتبہ انہوں نے ہسپتال سے نکلنے والی خبروں پہ بھی سینسر لگا دیا. وہ اب یہاں پہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے جو ہاسپٹل، دوسرا ہے پولی کلینک، دونوں پہ آ کے سرکاری اداروں کے لوگ بیٹھے اور کہا کہ یہاں سے ایک انفارمیشن کچھ بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا. اتنے زخمی آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اب ہمیں نہیں معلوم، اللہ کرے کہ اتنا نقصان نہ ہوا ہو. ہماری دعا یہ ہے، کیونکہ غریب بیچارے ورکرز ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا والد، کسی کا چچا. لیکن کچھ چھپانے کو ہے، تو تبھی انہوں نے 2 ہسپتالوں سے انفارمیشن کی فراہمی پہ پابندی لگائی ہے. اور اس کے لیے ابھی میں اپنے ایک جرنلسٹ دوست سے بات کر رہا تھا تو اس نے بھی کہا کہ مجھے بڑی سخت ڈپریشن ہو رہی ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ پیشہ ہی چھوڑ دوں. اب ہمارے جیسے لوگوں کا
یہ کام نہیں رہا ہے۔ سر آپ نے جو بات کہی کہ جو کنٹینر سے دھکا دیتے ہوئے، میرے پاس بھی وہ پوری کی پوری فوٹیج ہے، انہوں نے اپنی نماز پڑھی، نماز کے بعد شاید اس آدمی نے اپنی نماز کی دعا لمبی کی ہوگی، اور میں کروئلٹی کو چیک کر رہی تھی کہ کس طرح سے، یہ دیکھیے جی، دھکا دیتے ہوئے اس نے اس کو گرایا، اور یہ بندہ سر کے بل گرا ہے، اور وہ لوگ جو ان اداروں یہ دیکھیں سر کے بل گرتا ہوا آپ کو نظر آیا یہ آدمی، اور پھر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ بچ گیا اور وہ وہاں پہ چلا پھر رہا تھا۔ آپ نے لفظ کہا کہ یہ شاید پی ٹی آئی کی نفرت یا عمران خان سے نفرت، میں آپ کو کہتی ہوں کہ پاکستان میں ایوری تھنگ از فار سیل، لوگوں کے گھر چل نہیں رہے۔ میری آج اسلام آباد میں کسی سے بات ہوئی، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیٹلڈ لوگوں کے گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی نوکریاں بچانی ہیں یا کیا کریں گے؟ اگر وہ اپنی نوکریاں نہیں بچاتے اور وہ یہ نہیں کرتے تو کیا کرے گی آپ کی گورنمنٹ؟ فائر کر دے گی۔ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹی ہوئی دیکھیں کس طرح برے طریقے سے، اور پی جی گاڑیاں وہ چھوڑ کے بھاگے، کوئی چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ آپ نے، انہوں نے کہا کہ موتیں نہیں ہوئیں، ایمبولنسز کو جاتے ہوئے دیکھیں کس حساب سے ایمبولنسز وہاں سے نکل رہی ہیں، یکے بعد دیگرے بے شمار ایمبولنسز وہاں سے نکلی ہیں۔ آج انہوں نے 2 جرنلسٹ جو پروب کرنا چاہ رہے تھے، یعنی ایک مطیع اللہ جان اور ایک شاید شاکر ہے ان کا نام، ان کو اریسٹ کر لیا گیا کیونکہ یہ دونوں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ثاقب کو چھوڑ دیا تھا، مطیع اللہ جان کا 2 دن کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے، اور وہ بھی دہشت گردی کی دفعات ان پہ لگائی گئی ہیں، کوئی 8 مختلف دفعات ان پہ لگائی گئی ہیں، اس میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی ہے۔ اور کتنے افسوس کی یہ بات ہے کہ ایک صحافی جو اپنا بنیادی کام کر رہا ہے، معلومات حاصل پہ میں کیونکہ اس کو کور کری تھی، یہ بھی آپ کے صحافیوں کی طرف سے مجھے جو رپورٹ ملتی ہے کہ شاکر محمود آوان صحافی اور سینئر کورٹ رپورٹر کو رات ایف آئی اے سمیت نامعلوم درجنوں افراد نے ان کے گھر سے اغوا کیا، کیمرے توڑ لیے، دیگر قیمتی سامان کے علاوہ موبائل فونز بھی لے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کے گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو چوری کی عادت بھی ڈال دی ہے، کیونکہ جو اگر قیمتی سامان لے گئے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، جان اور مال کا تحفظ کون یقینی بنائے گا؟ اب ان کا قصور کیا تھا مطیع اللہ جان کا اور صحافی شاکر آوان کا کہ انہوں نے پولی کلینک ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے فراہم کردہ رپورٹ کو جاری کیا تھا، اور اس رپورٹ میں گولیوں سے زخمی ہونے والوں کی ابتدائی تعداد اور فائرنگ سے شہید ہونے والوں کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ لاشوں کو چھپانے پر مجبور کیا گیا، اس کے باوجود شاکر آوان سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی حقیقی خبر پر ڈٹے رہے۔ اب ان کو بھی وہی جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ کہیں گے جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا۔ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو واپس گئے ہیں، ان میں سے چند لوگ سر بہت وائلڈ ہو جائیں گے، اور وہ میرا خیال ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی دیکھیے، کل انفارمیشن گروپ کے ایک سرکاری افسر ہیں گریڈ 18 کے یا گریڈ 19 کے، تو جو کچھ کل انہوں نے دیکھا، یہ انہوں نے پھر ایک استعفیٰ دے دیا ہے اپنی سرکار نے، یہ آپ کا یہ اس کا استعفیٰ بھی بس دکھا ان کی دیا۔ باقاعدہ پوری کی پوری وہ چین ہے جو انہوں نے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی اور ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، جس کو انہوں نے فائٹ کیا تھا۔ ہی واز براٹ ان پوزیشن ینگ مین، مگر اب بھی انہوں نے جو اس کی ورڈنگ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو اسٹیٹ نے زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ ایلیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے۔ اور آپ میرا ضمیر اب یہ برداشت نہیں کر سکتا جو کچھ میرے سامنے ہوا ہے۔ صحیح تو سر، میں آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، اس وقت کی عمران خان کی کاز ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ ایک جگہ پہ آخر 1.5 سال میں ایک بندے کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے، میں نے اپنی ہسٹری میں بھٹو صاحب کے بعد اس کو ہی دیکھا ہے، عمران خان کو ہی، ان کی ایک کاز ہے ضرور، ٹھیک، مگر ان کی چوائس آف پیپل، لوگوں کی شناخت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں ان کی
سیکنڈ وائف کا ذکر کرتی ہوں, ان کی تھرڈ وائف. دیز بوتھ چوائسز ور رانگ, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے شبلی فراز کا بات کی. جو انسان اپنی ماں کا نہیں, اپنی باپ کا نہیں, وہ کسی کا بھی نہیں ہے. آپ شبلی فراز کو سپورٹ کریں گے, میں بالکل جو کہا ہے میں اس کے اوپر سٹینڈ لیتی ہوں کہ احمد فراز کے بیٹے, آپ دیکھیں انہوں نے اپنے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. بشرا بی بی واز ایبسلیوٹ رانگ چوائس. سرور صاحب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو ڈبونے والے آدمیوں میں سے. شہباز گل, آپ کہتے تو ہیں نا کہ شہباز گل عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر ہے. آئی تھنک دیٹ واز آلسو اے رانگ چوائس. فواد چودھری واز ایبسلیوٹ رانگ چوائس. چوہان صاحب ایک ہوا کرتے ہوتے تھے. عمران خان اور وہ ایک اور بی بی بھی تھیں جو مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہی ہیں, ان کو پہلے سینٹر میں لے کے آئے تھے اور سینٹر کے بعد ان کو لے کے آ گئے تھے پنجاب میں لے کے آ گئے تھے. فردوس عاشق اعوان. فردوس عاشق اعوان, یعنی a woman who represents Pakistan, it is sad sir, جن کو اپنے الفاظ کے چناؤ کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے. بٹ دس از ویری سیڈ کہ یہ جو اتنی دنیا آئی تھی, آج پاکستان میں ریزگنیشنز بہت زیادہ ہیں. سلمان راجہ صاحب نے بھی کر دیا, بیرسٹر حامد نے بھی ریزائن کر دیا, اور کس نے ریزائن کیا ہے. اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے بشرا بی بی لے کے ڈوبیں گی اب ساروں کو. وہ جی ہم اسی پہ آج ڈسکشن کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کیا وہ کردار ادا کریں گی جو نپولین کی پارٹنر ہوتی تھی ڈیزری, اس نے ادا کیا تھا. اس کے زوال میں نپولین جو فرانس کا بادشاہ ہوتا تھا, اس خاتون کا کردار تھا جس کا نام تھا ڈیزری. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا بشرا بیوی بھی اس طرح عمران خان کو مشکلات میں پھنسانے کا ذریعہ تو بنی ہے, جو ایک لحاظ سے جو توشہ خانہ کے معاملات تھے, جو عثمان بزدار کی تعیناتی توشہ خانہ کی گولی ماریں, توشہ خانہ کی بات کیا کرتے ہیں؟ جنرل عاصم کے ساتھ جھگڑا ہی اسی بات پہ شروع ہوا تھا کہ انہوں نے ان کی کرپشنز بشرا بی بی کی. آپ امیجن کریں کہ ایک عورت ایک بیوروکریٹ کی بیوی تھی, جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی, جس کی اولاد جوان اور وہ 7 پردوں میں سے نکلتی ہے, اور اس کا شوہر اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت میں کہ وہ بڑی پاک باز عورت ہے. اس کو خواب آئی تھی اور رسول پاک نے اس کو کہا کہ عمران خان سے شادی کر لو, اور اس نے عدت جو ہے, یہ تو اس کے میاں نے خاور مانیکا نے اس کے فوراً بعد, ہمارے پاس فوٹیج پڑی ہوئی ہے اس کی جی. اور وہ عورت, بیکاز میں ایک عورت ہونے کے ناطے, ماں ہونے کے ناطے بات کر رہی ہوں کہ ایک عورت جس کے بچے ہیں اس کی زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے. یعنی دا وومن اپنے بچوں کو بھی چھوڑا, اپنے شوہر کو بھی چھوڑا, اور جنرل فیض کے ساتھ بھی جو تعلقات رہے یا جس طرح سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ان کے گرد, کسی سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اینڈ پھر وہ کس طرح سے آتی ہیں اور کس طرح سے کہتے ہیں کہ زلفی بخاری was always forced to have dinner with in their home, اور بزدار صاحب کے ساتھ اور فرا گوگی کے ساتھ مل کے انہوں نے پنجاب میں انت مچایا ہوا تھا بشرا بی بی صاحبہ نے. پیری فقیری کے چکر میں عمران خان نے غلط چوائس کر لی. جی وہ کافی حد تک صحیح ہے یہ بات کہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ذریعے عمران خان کو پھنسایا گیا بحیثیت مجموعی. اور آج ان کی جس انداز میں وہ سامنے آئیں, جس انداز میں انہوں نے تقریر کی, اور اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور کے ہمراہ اس وہاں سے نکل پڑی, سب سے بڑا غصہ جو یہ ورکرز کو تھا, جو جتنے لوگ ہمدردی میں گئے ہوئے تھے یہاں پہ ڈی چوک کی طرف, چائنا چوک کی طرف, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو یہ واقعی اس مشن پہ آئے تھے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے, تو پھر فائرنگ ہوتے ہی یہ بھاگ کیوں گئے؟ کیونکہ تو بہت بڑا ایک افسانہ بن گیا نا علی امین گنڈاپور کے لیے بھی, بشرا کے لیے بھی, کہ بھئی آپ یا گرفتاری دے دیتے یا کھڑے رہتے, آپ کو کچھ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو گندے تو ان لوگوں نے ہونا تھا جنہوں نے فائرنگ کی ہوتی, آپ کا تو نام سرخرو ہو جاتا. سو اس میں یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے. علیمہ خان نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ 5-6 بجے کے بعد جب تمام طرف لائٹس بند ہو گئیں تو پھر کنٹینر, جس کنٹینر میں یہ لوگ موجود تھے, اس کا مائک جو لاؤڈ سپیکر سسٹم ہے, پبلک ایڈریس سسٹم, وہ کیوں بند کر دیا گیا؟
جس کی لوگوں کو توقع بھی تھی کہ وقتاً فوقتاً وہاں سے کوئی نعرہ آئے، کوئی رہنمائی آئے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چوائس آف پیپل وہ عمران خان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے. اور یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، دوست ہیں، جو عمران خان کے ساتھ اچھے پاکستان کے خواہش میں ہمدردی رکھتے ہیں، ان سب کو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ایک لیجیٹمیٹ تنقید ہے کہ کس طرح بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان جو ہیں وہ کئی مشکلات کا شکار ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ سے لا لگائی ہوتی ہے، سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو طریقہ کار عمران خان نے اختیار کیا کہ اپنی پیرنی کے ساتھ شادی کر لی، وہ ایک دیکھیں ان کے لیے ایک سٹگما تو بن گیا نا. ہم عمران خان کے سپورٹر یا سمپتھائزر کے طور پہ ہم سب اس کے لیے کوئی بھی توجہ تلاش کر لیں، لیکن بہرحال خاص طور پہ خواتین کو تو یہ بات پسند نہیں آئی، چاہے وہ بہت ہی کٹر پی ٹی آئی کی حامی خواتین تھیں یا صرف ہمدردی رکھنے والی تھیں. ان کے مخالفین کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ کچھ ایسے سافٹ سپاٹس ہیں جو کہ عمران خان کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہے. لیکن آج مجھے ایک بڑی اچھی بات پسند آئی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کی. صنم جاوید نے ان سے جیل میں ملاقات کی اور انہوں نے خود ہی لکھا اپنے پیغام میں کہ میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ پنجاب سے کوئی لیڈر نہیں آیا اور فلاں فلاں نہیں پہنچے. تو دونوں نے کہا، یاسمین راشد صاحبہ نے بھی اور عمر سرفراز چیمہ صاحب نے بھی، کہ یہ وقت اس بات کا نہیں ہے کہ کون نہیں آیا. ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہمارے کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، عمران خان کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری ثانوی باتیں ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ، اصل شخصیت عمران خان ہے، اور عمران خان جب تک ہیں یہ تحریک بھی جاری رہے گی. ارد گرد کے لوگ جو بھی ان کے مشن کو نقصان پہنچائیں گے خود بخود ہی آؤٹ ہو جائیں گے. تو ایک بڑا اچھا مثبت پیغام تھا جو کہ جیل میں 1.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے دو عمران خان کے ساتھیوں کی طرف سے آیا. تو میرے خیال لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تنقید ضرور ہوگی، خامیوں کی نشاندہی ضرور ہوگی، ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ تنقید اور خامیوں کی نشاندہی قبول کرنی چاہیے. دل البتہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم دنیا جو ہے تو امید پہ قائم ہے، اور میرا خیال ہے امید پہ قائم ہونے کی وجہ سے ہی دنیا بھر میں انقلاب بھی آئے ہیں، تبدیلی بھی آئی ہے. انشاءاللہ. سر آپ کا بہت شکریہ، بے انتہا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میرا آخری دوبارہ سے میں سوال کیے دیتی ہوں، اس وقت ریزگنیشنز بہت سے سامنے آ رہے ہیں. جناب حامد صاحب نے ریزائن کیا ہے، آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے انوائٹ کیا ہے، دیر آر سم ادر ریزگنیشنز. یعنی کوآرڈینیشن، اینڈ میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی از ویری لکی کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں، مگر اس کے باوجود اتنی اس گورنمنٹ نے غلطیاں کر لی ہیں، اتنی گورنمنٹ غلطیاں کر لی ہیں. اور ابھی آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو لوگوں کا جو خون ہے وہ پورا کا پورا چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، یہ کہہ کے کہ کنٹرول انہوں نے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ تو اپنا ہاتھ کھڑے کر کے باہر نکل گئے. چیف آف دا آرمی اسٹاف از ٹوٹلی responsible for whatever happened in اسلام آباد. اور اگر پنجاب سے لوگ نہیں آ سکے تو آپ کو بتائیے کہ پولیٹیکل لیڈرز کتنے کروئل ہیں موقع کے اوپر. بالکل. دیکھیں محسن نقوی تو ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ کا تو ممبر نہیں ہے نا، نہ ہی وہ پیپلز پارٹی کا رکن ہے، لیکن پھر بھی وہ سینیٹر بن گئے اور وزیر داخلہ بھی بن گئے. لہٰذا جو بھی ذمہ داری عائد ہوگی وہ تو ان اداروں پہ ہوگی، ان لوگوں پہ ہوگی جن کے محسن نقوی قریب ہیں. اور شہباز شریف نے صحیح کہا کہ ہاں جی ہم باقاعدہ، بلکہ محسن نقوی نے بھی کہا، شہباز شریف نے بھی، کہ ہم بڑے شاباش پیش کرتے ہیں مسلح افواج کو کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. وہ ایسے ان کو مبارکبادیں دے رہے تھے جیسے پاکستان کی پولیس نے اور سیکیورٹی فورسز نے، رینجرز نے دشمن فوج کو مسخر کر لیا ہے. تو اس میں اب کتنی جانی نقصان ہوا ہے. دیکھیے یہ چیزیں ہیں قوموں کی زندگی میں سے. میں نے پہلے بھی کہا ماڈل ٹاؤن میں بھی ہوا تھا، پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی فائرنگ ہوئی تھی، اس میں بھی کئی جانیں ضائع ہوئی تھی.
اس طرح وزیرستان میں پی ٹی ایم کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی تھی پاکستان کی مسلح افواج کی، اس میں بھی کئی لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ 1948 میں خدائی خدمتگار تحریک کے جو حامی تھے، ان کے چونکہ لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا تھا خان عبدالقیوم خان نے بطور وزیر اعلیٰ، ان کے جلسے پہ بھی، مظاہرے پہ بھی گولیاں چلی تھیں۔ اس وقت کچھ 44 لوگ مارے گئے تھے۔ حالانکہ خدائی خدمتگاروں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن یہ سیاہ دھبے ہیں جو تاریخ میں رہ جاتے ہیں۔ اور ابھی تو کچھ دن کے بعد جب معلومات آئیں گی کہ کتنے، اللہ کرے کہ کم سے کم نقصان ہو، میں پھر بھی یہ دعا کر رہا ہوں، کسی کو خوشی اس بات پہ نہیں ہوتی، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا والد جو ہے ایسے ایک حادثے میں جہاں سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن جو تفصیلات سامنے آئیں گی تو ہماری یہ جو نظام ہے یہ مزید ایکسپوز ہوگا، اور جو تاریخ کا جبر ہے وہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، ابھی نہیں تو کل ضرور ہوگا، کیونکہ ایک زندہ چڑیا کو بھی مارنا ایک گناہ کے مترادف ہے، تو یہاں تو اگر انسانی جانیں اس میں کئی ملوث ہیں، تو یہ تو اپنے ہی لوگوں پہ لائیو اپنے میگزینز چلا دیے۔ اور سر میرا آخری ایک سوال آپ سے ہے، اور آئی تھنک اس کا آپ کے پاس بڑا جواب بھی ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں صرف ایک سجیشن ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، تاریخ میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ لوگوں نے ریلیجن کو اور قرآن کی آیات کو کس طرح سے بیچا تھا۔ آپ قرآن کو بیچ میں مت لے کے جائیں، اور وہ میرے بہت سے محترم یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، مگر خدا را آپ اسلام قرآن کو، جیسے میں نے ایک زمانے میں سٹینڈ لیا تھا کہ حافظ کا ذکر بیچ میں سے نکال دیں، حفظ کرنا کسی کا ذاتی فعل ہے، کردار اس کا الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے قرآن پاک کو آپ بیچ میں انوالو نہ کریں۔ پاکستان کے سٹاک کو آج بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ 1 لاکھ کے پوائنٹس کو لاسٹ ایئر سے 6 لاکھ آئی تھنک 62,000 پوائنٹس سے انکریز دکھایا تھا، اس دفعہ تو 1 لاکھ سے اوپر دکھا دیا ہے، تو یہ شو تو یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے۔ جی اللہ کرے پاکستان ترقی کرے، ہم سب کی خواہش ہے کہ اقتصادی ترقی بھی ہو، مالی وسائل بھی پیدا ہوں۔ اب یہ کس طرح 1 لاکھ پوائنٹس تک کیسے پہنچ گیا ہے، اللہ کرے ادھر ہی قائم رہے، لیکن اس میں بہرحال کچھ ایسی باتیں ہیں میرا خیال ہے ہر جگہ پہ وہ کی بھی نہیں جا سکتی ہیں کہ کیوں اسٹاک ایکسچینج دھڑا دھڑ سپرنٹ کرتے ہوئے چلے جا رہا ہے۔ اللہ کرے اسی رفتار سے ہمارے ہاں انڈسٹری بھی قائم ہو، اسی رفتار سے ہمارے کارخانے بھی چلیں، اسی رفتار سے پیداوار بھی بڑھے تاکہ ہماری ایکسپورٹس زیادہ ہوں، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے کوئی کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کا کوئی بنیادی پیمانہ نہیں ہے۔ بنیادی پیمانہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے، آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں۔ ایکسپورٹس اس لیے کاؤنٹ کرتی ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ کی امپورٹس ایکسپورٹ سے زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے، اسی کی وجہ سے آپ کا جو روپیہ ہے وہ بھی بے وقت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس میں یہ وہ طفیلیے ہیں جو اس وقت آپ کو آرٹیفیشل سٹاک مارکیٹ بڑھتی نظر آ رہی ہے، جنہوں نے اپنے پیسہ انجیکٹ کیا ہے۔ اور مزے کی بات میں بتاتی ہوں، انکم ڈسپیرٹی کی آپ بات کرتے ہیں، دیز آر دا پیپل ہو ول اینڈ اپ میکنگ منی۔ یہ سٹاک جب نیچے آئے گا تو بھی شارٹس میں پیسہ بنائیں گے، اور جب سٹاک اوپر جائے گا تو بھی شارٹس میں پیسہ بنائیں گے، اور ڈوبے گا کون؟ عام آدمی۔ ابھی دیجیے اجازت۔ سر امتیاز گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے پاکستان کے لیے، مگر پاکستان میں ہماری افواج یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، آپ بالکل غلط سمت پہ جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ۔ You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.